حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ماں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم ناظرین کرام، ہم نے پچھلے 2 قسطوں میں حضرت شیخ الاسلام سید عبدالرزاق نور العین کی سیادت کو دلائل و براہین سے واضح کرنے کی کوشش کی ہے. اگر آپ نے اس کو نہیں دیکھا ہے تو پلیز اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد ان دونوں ویڈیو کو ضرور ملاحظہ فرما لیں. اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ہم نے ان دونوں پارٹس کی اور دونوں قسطوں کی لنک دے دی ہے، آپ وہاں سے بھی اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں. اس ویڈیو میں ہم ایک واقعہ نقل کریں گے جس سے یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہے کہ سادات کچھوچھا کی سیادت کتنی بابرکت ہے. اس واقعہ کے ناقل حضرت مولانا لطیف احمد سراجی قادری بنارسی ہیں. انہوں نے شیخ اعظم نمبر میں ایک مضمون لکھا تھا جس کا عنوان ہے شیخ اعظم کی شخصیت کے چند امتیازی پہلو. آئیے ہم بے عینی انہی کے الفاظ میں وہ واقعہ نقل کرتے ہیں. آپ میرے ہاتھ میں جو کتاب دیکھ رہے ہیں شیخ اعظم، اس کے حصے اول کے صفحہ نمبر 250 اور 251 میں ہے. وہ لکھتے ہیں کہ سادات کچھوچھا کا نسب پرکھا پرکھایا ہے. یہ خالص سونا ہے جس میں کسی قسم کا کھوٹ نہیں ہے. یہ ایسا طلائے خاص ہے جسے نقد و نظر کی کسوٹی پر بارہا پرکھا جا چکا ہے. بزرگوں کے نسب میں میخ نکالنے والے ناقدین اور طرح طرح کے اشغلے پیدا کرنے والے منتقصین کی چشم کشائی کے لیے یہ واقعہ ہے، جسے محدث اعظم ہند علامہ سید محمد کچھوچھوی اشرفی جیلانی قدس سرہ النورانی نے میرے والد محترم سراج العارفین علامہ عزیز الحق کوثر ندوی قادری نظامی قدس سرہ العزیز سے خود بیان فرمایا تھا. وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مجھے وعظ و بیان کے لیے کابل بلایا گیا. محدث اعظم کے الفاظ ہیں، جملے ہیں کہ ایک مرتبہ مجھے وعظ و بیان کے لیے کابل بلایا گیا. وہاں پہنچا تو پتہ چلا کہ ایک افغانی بزرگ نے انتقال کے بعد اپنا پاؤں قبر سے باہر نکال دیا ہے اور خواب میں لوگوں سے کہتے ہیں کہ اگر کوئی صحیح النسب سید آ کر مجھے پاؤں اندر کرنے کو کہے گا تو میں اپنے پاؤں کو اندر کر لوں گا، ورنہ نہیں کروں گا. افغانی پٹھانوں نے متعدد سیدوں کو اس کام کے لیے اپنے یہاں بلایا، دعوت دی، اور انہوں نے جا کر اس بزرگ سے درخواست کی کہ میں ایک صحیح النسب سید ہوں، خدا کے لیے میری بات مان لیجئے اور اپنا پاؤں اندر کر لیجئے. مگر اس پٹھان بزرگ نے اپنا پاؤں اندر نہیں کیا، جس کا نتیجہ افغانیوں نے یہ نکالا کہ یہ صحیح النسب سید نہیں ہے. اگر ان کا نسب صحیح ہوتا تو یہ روشن ضمیر بزرگ اپنے پاؤں کو ضرور اندر کر لیتے. خود کو سید کہنے والے یہ سارے لوگ فریبی اور مکار ہیں جو سید بن کر لوگوں سے عقیدت کا خراج وصول کر رہے ہیں. ایسے لوگ لائق گردن زدنی ہیں، انہیں تہ تیگ کر دینا چاہیے. چنانچہ ان لوگوں نے کئی سیدوں کو محض اس بنا پر قتل کر دیا کہ وہ اپنے نسب کی صحت کو ثابت نہ کر سکے. ناظرین کرام، محدث صاحب فرماتے ہیں کہ ان افغانیوں نے یہ ساری باتیں مجھے تفصیل سے بتائی اور کہا کہ اب آپ کو اس کڑی منزل سے گزرنا ہے، امتحان کے اس کڑی منزل سے آپ کو گزرنا ہے. اگر آپ اس امتحان میں کامیاب ہو گئے تو ہم آپ کو سر آنکھوں پر بٹھائیں گے، آپ کا شایان نشان اعزاز کریں گے، آپ پر اپنی جانیں نشاور کریں گے، آپ کے قدموں کو دھو دھو کر پئیں گے. اور اگر آپ امتحان میں ناکام ہوئے تو آپ کا بھی وہی حشر ہوگا جو آپ سے پہلے دوسروں کا ہو چکا ہے. یہ سن کر محدث اعظم جیسا غیر معمولی قوت ارادی رکھنے والا انسان بھی سہم گیا اور ساری رات یاد الہی میں بسر کر دی. انہوں نے بار بار اپنے رب سے التجا کی، الہی یہ کیا امتحان ہے؟ ساری دنیا تو اپنے اعمال کا حساب و کتاب کی مکلف ہے، مگر مجھ سے 1400 سال کے لوگوں کا حساب کیوں لیا جا رہا ہے؟ الہی کوئی تدبیر بر نہیں آتی، کوئی صورت نظر نہیں آتی. آج تو میری لاج رکھ لے، ورنہ میری نسل قیامت تک کے لیے رسوا ہو جائے گی اور ہم سادات کچھوچھا کہیں بھی منہ دکھانے کے قابل نہ رہیں گے. دنیا یہی کہے گی
کہ یہ خود کو سید کہتے ہیں مگر ان کا نسب ثابت نہیں۔ الہی ہمیں دنیا و آخرت کی رسوائی سے بچا، الہی میرے نسب کو داغدار ہونے سے بچا، الہی مجھے اپنی جان کی پرواہ نہیں، جان رہے یا نہ رہے تو نے مجھے جس عظیم امانت کا حامل بنایا ہے اسے سچا کر دکھا۔ الہی صبح جو مصیبت آنے والی ہے اس مصیبت سے ہمیں صحیح و سالم نکال دے اور ہمارے نسب کی صداقت کو دنیا پر ظاہر فرما دے۔ اس طرح کی دعائیں حضرت محدث اعظم ہند بارگاہ خدا میں ساری رات کرتے رہے، یہاں تک کہ صبح نمودار ہوئی۔ نماز فجر کے بعد کابلی پٹھان کے ایک دستے نے دروازے پر دستک دی۔ حضرت محدث اعظم کو لے کر وہ اس جلالی بزرگ کے آستانے پر پہنچے۔ محدث اعظم نے دیکھا کہ واقعی اس بزرگ کا پاؤں قبر سے باہر نکلا ہوا ہے۔ آپ نے انہیں مسنون طریقے سے سلام کیا، فاتحہ پڑھنے میں مشغول ہو گئے۔ فاتحہ سے فراغت کے بعد آپ نے ان سے درخواست کی کہ حضرات میں سید محمد کچھوچھوی آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام، ان کی اولاد اور صحیح النسب سید ہوں۔ آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ خدا کے لیے آپ اپنے قدموں کو سمیٹ لیجئے، برائے کرم انہیں اپنے مرقد کے اندر کر لیجئے۔ آپ کا کرم ہوگا، نوازش ہوگی، للہ میری اس حقیر درخواست کو قبول کر لیجئے۔ میں آپ کو خدا کا واسطہ دیتا ہوں، اپنے جد امجد سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دیتا ہوں، مولائے کائنات کا واسطہ دیتا ہوں، امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کا واسطہ دیتا ہوں، تمام ائمہ اہل بیت کا واسطہ دیتا ہوں، سیدنا غوث اعظم شیخنا و شیخ السماوات والارضین کا واسطہ دیتا ہوں، حضرت مخدوم سمنان کا واسطہ دیتا ہوں، اور تمام اکابر اولیاء کرام کا واسطہ دیتا ہوں۔ ان تمام بزرگوں کے واسطے کا خیال کیجئے اور خدا کے لیے اپنے قدموں کو قبروں کے اندر سمیٹ لیجئے۔ آپ کا کرم ہوگا، آپ کی نوازش ہوگی۔ ناظرین کرام، اتنا کہنا تھا کہ قبر سے باہر نظر آنے والے وہ قدم اچانک نگاہوں سے اوجھل ہو گئے اور تمام حاضرین نے سمجھ لیا کہ اس بزرگ نے بات مان لی اور اپنے قدموں کو قبر کے اندر سمیٹ لیا۔ پھر کیا تھا؟ یہ منظر دیکھ کر وہاں موجود پٹھانوں نے اتنے زور سے نعرہ تکبیر بلند کیا کہ پہاڑوں کی چوٹیاں گونج اٹھیں اور سبھوں نے مل کر محدث اعظم ہند کو اپنے کندھوں پر بٹھا لیا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، صاحب مضمون آگے خود لکھتے ہیں کہ اس دلکش واقعہ کو بیان کرنے کا پہلا مقصد تو یہ ہے کہ سادات کچھوچھا شریف کے حسب و نسب پر بے بنیاد باتیں کرنے کا جو مذموم کاروبار کچھ لوگوں نے شروع کیا ہے وہ اس سے نصیحت پکڑیں اور اپنی ندبوجی حرکتوں سے باز آئیں، اور دوسرا مقصد حضرت شیخ اعظم اور ان کے خانوادہ عالیہ کے اس امتیازی پہلو پر روشنی ڈالنا ہے کہ آپ نسبی اعتبار سے دنیا کے سب سے عظیم خانوادے سے تعلق رکھتے ہیں۔ آپ صحیح النسب سید ہیں، رسول زادے ہیں۔ نقد و جرح کی کسوٹی نے آپ کے بزرگوں کو خالص ہونے کی سند دی ہے۔ رام، آپ نے تو اندازہ لگا ہی لیا اور آپ کو یقین ہو ہی گیا کہ سادات کچھوچھا کی سیادت کس معیار کی ہے، اسی لیے ان کے نسب پر کیچڑ اچھالنے والے یقیناً لاشعوری طور پر ہی صحیح خود اپنے نسب کا پتہ بتا رہے ہیں۔ اب میں آپ سے ایک بات یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ان تمام واقعات اور شواہد کے بعد، جیسے کہ ہم نے اگلے 2 ایپیسوڈ میں بتایا اور اس ایپیسوڈ میں بھی جو واقعہ بتایا، یہ سب کو اگر آپ سامنے رکھیں، اس کے بعد اگر کوئی یہ کہے کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان نے کچھوچھا مقدسہ کے مشائخ کی جو تعظیم کی ہے وہ محض اس وجہ سے کی ہے کہ ان کی عادت تھی کہ اگر کوئی اپنے کو سید کہتا تو آپ اس کی تحقیق نہیں کرتے تھے بلکہ ان کی تعظیم بغیر تحقیق کے بجا لاتے تھے، یہ کتنی عجیب بات ہے، کتنی بھونڈی بات ہے۔ ارے نادان، تمہیں پتہ ہی نہیں، اعلیٰ حضرت کو اتنے سارے واقعات و شواہد کے بعد سادات کچھوچھا کے نسب کے تعلق کے چھان بین کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی۔ ارے یہ تو تمہاری بدبختی ہے کہ تم نے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے مسلک سے انحراف کیا ہے۔ میں ان لوگوں سے ایک سوال یہ کرنا چاہتا ہوں کہ فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان کی ذات تو ایسی ذات تھی کہ وہ سیادت کی خوشبو محسوس کر لیتے تھے، بغیر پوچھے ہی انہیں پتہ چل جاتا تھا کہ یہ یہاں سید ہیں اور کون سید نہیں ہیں۔
جیسا کہ پالکی کا مشہور واقعہ سے بھی یہی پتہ چلتا ہے۔ تو کیا ان سادات کے چھوچا مقدسہ کی سیادت کی خوشبو ان کے مشام جاں کو معطر نہیں کر رہی تھی؟ یقیناً کر رہی تھی، یقیناً کر رہی تھی۔ تبھی تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے جب حضور اعلیٰ حضرت اشرفی میاں کو حضرت محبوب الہی نظام الدین اولیاء کے آستانے پر دیکھا تو بے ساختہ حضرت فاضل بریلوی نے ارشاد فرمایا تھا، اشرفی اے رخت آئینہ حسن خوباں، اے نظر کردہ وہ پروردہ سے محبوباں۔ اور میں تو کہتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کو اچھی طرح سے اس کا علم تھا، اسی لیے تو ہر سال اپنے مدرسہ منظر اسلام کے سالانہ جلسے میں حضور اشرفی میاں کے صاحبزادے عالم ربانی واعظ لاسانی حضرت علامہ سید شاہ احمد اشرف اشرفی جیلانی کو خصوصی خطاب کے لیے مدعو کرتے تھے اور ان کی پوری تقریر کھڑے ہو کر سنا کرتے تھے۔ ناظرین کرام، مجھے امید ہے کہ آپ نے ان تمام باتوں سے اور ان تمام شواہد سے یقین کر لیا ہے اور آپ کو اطمینان بھی ہو گیا ہے کہ سادات کے چھوچا کی سیادت اپنی جگہ مسلم ہے، اور جو لوگ ان کی سیادت پر انگلیاں اٹھاتے ہیں، کیچڑ اچالتے ہیں، ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ایسے عقل کے کوروں کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ماں۔